بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزیز حکیم. ذل نہیں ہے بھائی، لام کہاں پڑھ رہے ہو آپ؟ عزیز حکیم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ دیکھو آج کے قواعد، حروف قلقلہ میں سے دال ساکن ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم کلمی مثقل ہے، اور تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. اس کو ادغام ناقص اور ادغام میم بھی کہتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا. اور ہر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے غا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا. تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پر ہوگا. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور زیر کے بعد دو زیر کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اور تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف سے آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے. تو ایک بار پھر سن لو آپ اپنا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.